خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، جبھی وہیں کعبہ سرک آیا، جبھی میں نے جہاں رکھ دی۔ حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ نے ایک ربائی کہی تھی، اس کا میں نے ایک مفہوم بیان کیا ہے، سجدے پہ بات آ گئی۔ اصل میں مصروف آدمی ہوں کہ میں پیشہ ور مولوی مقرر تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی موضوع یاد ہو، میں تو بیٹھتا ہوں، ادھر سے خیرات علم ملتی ہے، میں بولتا ہوں، اس کے کرم پر ہماری گاڑی چلتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پندار کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے، ایک دو جملے پنجابی کے، پندار کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے جڑا تیرا بہت بڑا جسم ہے نا، اس نے وچ ایک آکڑ نہ بہت بڑا دیو بڑے ہے، جڑا تیرا جس ہے نا، جڑا نظر آنا ہے اتو تو بڑے سجدے کرنا ہے تو، پر اندر آکڑ نہ دیو بڑے ہے، بہت بڑا آکڑ خان ہے اندروں تو، اتو بڑا مولوی، بڑا نیاز مند، بڑا پیر صاحب، بڑا عاجز شیار، وچوں پورا آکڑ خان ہے۔ پندار کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے، کیوں؟ تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، اوہ بغض، اوہ بے ایمانی، اوہ چکر بازی، اوہ لومڑی علی چالاں، جی اوہ جھوٹ، اوہ مکر، اوہ فریب، تے پھر نمازاں، مسجد دیاں حاضریاں، روزے، تراویاں، حج، زکوٰۃ، نعت خوانی، اہتمام مجلس نعت، جو زماننی بےایمانی ہو بھی نال، تو بغض و حسد کسیاں تک نہیں سکنا ہے، جساں اللہ دیتا ہے اساں تک نہیں سکنا ہے، پیٹے درد پہ ویلنے مروڑ پہ نہیں، مرنے تے آولنا ہے۔ پنجابی دینی نا مزہ، اے جا مروڑ پہ نہیں، یہ تلو پہ نہیں تے اتو نکل ویلنے، تے دتا تجھ کچھ بھی نہیں، دتا مالک ہے، تے تکلیف تو دا ہے، تو دا کیوں تکلیف ہے، تو دیتا ہے، تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، اوہی بغضی پیڑی بوتھی کڈی یا سڑ سڑ کے چواتی اور منہ ہے، چوے کنٹینیاں نمازاں حاضریاں تے صوم و صلات نے دیکھو تے قرآن خانی دیکھو تے منہ تکو، ایک باری تک نہ تے اکھیاں کہہ شروع ہو گئی، ایک کی وجہ ہے؟ نماز روزے نہ ایسے لے، اللہ رسولہ مننے نہ ایسے لے، معلوم ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، تیرے اندر ایمان کوئی نہیں، کملی والے کا اسوہ حسنہ، اس پر تمہارا نہ ایمان ہے نہ اس پر تم چلتے، ورنہ تیرا چہرہ او ہونا چاہیے نا کہ ایک باری دیکھو تے دوبارہ دیکھنے دی آرزو پیدا ہوئے، ولایت دی نشانی
حضرت بہاؤالدین سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی 3 نشانیاں ہیں جس میں دیکھو سمجھو وہ مرتبہ ولایت پر فائد ہے، اللہ کا مالک کا اس پر کرم ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند جو ولی ہے، آج میں تسیو چکر میں ہمیں یاد کرائے ہو، یاد نہ نال کرایا کرو، میں بہوں بڑا بستہ ہے جس نے کھول بننا ہے نا تو پھر کدھرو شہ چانا کو کدھرو چانا، بڑا بستہ ہے میڈم۔ تو انہوں نے فرمایا آج کل تو جناب وہ لوگ بھی ولایت کا معیار بتاتے ہیں جن کو تصوف کی ابجد بھی نہیں آتی۔ آخر جی میرا پیر بڑا ولی ہے کہ تک ہی بھائی، آخر بس جی میں ایک چیز پہ سوچنا ہے بھائی اتفاقاً بھی تو ہو سکنی، کوئی چہرہ تک، کوئی گل تک، کوئی کم تک، کوئی گداز تک، کوئی درد تک، کوئی شے بھی ہے بھی اُن تا ہندو بھی بے بنن بتاں گے وہ آنے نے سب کچھ ہی ہے تو ہندوان کے آکھے ٹھیک کرنے لو، تیرا عقیدہ ہے جس نال وابستہ جو بھی کر چھوڑے تکیا بھی کرنا پیچھے مڑ کے کہ قرآن و سنت کے کہہ رہے ہیں۔ ہمیں توڑ دیتی دوڑنا گیا، ہوش کرو، عقل نہ کسی امن ہو، کو تک سن کے مرو۔ او پروانہ بھی مخصوص لیٹ سے مرنا ہے، پروانہ بھی مخصوص لیٹ سے مرنا ہے، کدے سورج نہیں لیٹ سے مویا تکیا نے، کدے چاندار دوڑنا تکیا نے، جیڑی لیٹ اس نے اندر دل نے تاراواں زخماں چھیڑنی ہے اس لیٹ ہوتے وہ بھی مرنا ہے، جانور ہو کے بھی تے تو انسان ہو کے ہر نتھو خیر نے پیچھے ہمیں منہ چایا دوڑنا پیا۔ عقل کر، عقل کر، کون ہے بندہ اس دی اصل کے وے، اس دی نسل کے وے، اس دا خاصہ کے وے، اس دے کل علم کے وے، اس کل تینو بے کے کچھ ملے یا ساری عمر انہوں نظرانہ ہی دینا رہے، تینو کیا ملے تھے ساری عمر تو جو بے خالی کی تین اتھو کے لے آئی، کوئی درد دا ذرہ بھی لے آئی، کوئی اللہ دا رسول دا راہ بھی اس طرح بندے تینوں کے نہیں کہ سکا پیر ہے، سکا مولوی ہے۔ کوئی ہوش کرو، عقل کرو کہ اس وچ کے آکیا پروانہ بھی خاص لیٹ تے مرنا ہے جی، تے بندہ کدے پروانیاں بھی پتہ ہے کہ میں نے اس لیٹ پر مرنا ہے، تو اگر انسان کو نہ پتا ہو کہ میں نے اس پر مرنا ہے تو وہ مطلب ہے اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، وہی درد پرانے تو دا وہی تکلیفاں، مسلمان بھی ہیں اور رسول اللہ نہ آنا ہے تے انگوٹھا چوم چھوڑنا ہے، آنا ہے بڑی کمال میں کر چھوڑی، تو نہ بھی چوم تے وہ کملی والے نشان اتے ہی تو نہیں چومنا ہے تے نہ چوم، سمجھ آئی نا، تو نہ چوم، لیکن اوہ بغض، اوہ بیماریاں، اوہ دنیا نے مروڑ تو دا پہ، تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے۔ اگر تیسرا مصرع کہ سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ، وہ دا سیر نہ سر چاہے ایسا تو سٹنا ہے زمین ہوتے، جیسا چجلی والا سپ ہونا ہے، اے چھجلی والا سپ نہ بن مسلے تے بہ کے، اے نماز نہیں، اے ڈنگڑے نہیں نیتے بھائی نکلا ہون سلام پھیرا تے ڈنگا کے دیاں، سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ، اے صرف دا سے دی کھوپڑیاں زمین تے نہ رکھ،
تو سب نے سجدہ ادا ہو گیا، ساتھ اس کو بھی رکھ زمین پہ جو سر میں ہے۔ اے جڑا اس دا سے دی کھوپڑی گند پرے ہی نا، اس گند بھی باہر سٹ کے اٹھ، مزدان ہے۔ تب ہم کہیں گے کہ اس نے حسین کے سجدے کی اقتدا کی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو سر تیرا اٹھے تو بغض، اناد، کینہ برادری کے ساتھ، محلے کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو تیرا حق ہے، جو تجھ سے زیادتی کرتا ہے اور ناجائز کھلی زیادتی ہے، دنیا گواہی دیتی ہے، اگر نہیں مانتا وہ تو اللہ پر چھوڑ، مالک پر چھوڑ۔ دیکھ کیا ہوتا ہے، جی کیوں تخم امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے۔ مومن ہے اگر تو اپنا مستقبل و حال اللہ پہ چھوڑ، دیکھ ہوتا کیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، خیر الملتقم تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے نہ پتر ہیں تو اس سے اعتماد ہی، یقینی تے چھوڑ مالک تے آنکھ مالک ویکھ، تو ویکھ رہے ہیں میری نیت صاف ہے، بندہ میرا بھراو ہے، میرا محلے دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا جاننے والا ہے، میرے نال زیادتیاں کر رہا ہے، چھوڑ مالک تے جے کدے نتیجہ 10 دن وچ مہینے نہ نکلے تے میرا نام وٹاویں، تیرا ایمان ناقص ہے۔ اس دی بارگاہ وچ تو جھوٹے سجدے کرنا ہے، مکاریاں کرنا ہے۔ قرآن وچ جا بجا انسان دینا مکاریاں دا ذکر ہویا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جس لے سب دینے ہیں تو نخرہ کرنا ہے، آکڑنا ہے، پہلو تے ہی کرنا ہے، اوتھے بجنا ہے یار میں بیمار ہوں، فلانا کام اچھا کرنا ہے، یار کراتے ہیں یہاں پر ذرا کاروبار ہے جس واری ذرا کام خراب ہو گیا، ذرا بے ایمان اندر نہ چوٹی نہ بے ایمان، اللہ نال بے ایمان نہیں، اے انسان نہیں تعلیم عام، کروڑا روپے اربا روپے نہ بھکھا جدی کشتی منگتا آیا، پیو دادے فٹ پاتا تے بے کے منگنے رہن، آج جو سارے رزق چاہ دیتا اس کھول کے، جس لئے اس میں راہ آنا نہیں یار، اے فلانی چیز چاہ کے نا تو پھر میں دیساں ایس ویلے ذرا میں نے کول گنجائش نہیں، تے بینک پر ہے، یہ ایڈا بے ایمان ہے، لچا کمینہ، پی ایچ ڈی کی تھی کمینگی وچ، پی ایچ ڈی، ہر بندہ میرے سمیت گریبان چانکے، جو سن رہا میری یہ گل سوچے کیا اس بے ایمانی نہیں کی تھی کدے اللہ نال، مالک نال نہیں کی تھی، چکر نہیں دیتے تے پھر تو دا وہ مروڑا نہ دے وے تے کدے او تو دا چھنڈا دے چھوڑے تے پھر چاں کیوں کرنا ہے، ٹھہر نہ ہوڑ اس نہیں باری، اس واسطے حسد، بغض، سارا کوئی فضول دعائے ناریز، جس لئے میں اسا دینا نخرے کسی بندے یا بندہ نہیں سب من درو غفلت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرستان بھی تکنے ہو، کندے آتے میت بننے تکنے ہو، تے پھر بھی تسی من کو غافل ہو، من در کدے منہ نہیں کیتا نہیں، اندرونی پکاریا نے، زبانی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اندر نہ لتھا آلے میں، نہ مڑا قرآن اندر لتھا ہے، وہ بھی اتھو گلے چو پڑھنے ہو، تھلے نہیں لینا،
کرتاں پڑھنے ہو، واریاں لانے ہو، ساہ دسنے ہو، لوگاں کو داد کرنے ہو، دل نال پڑھو نا، پیسے نہیں ویلا کرنے ہو، یہ ہن کاریاں نہ وکھرا سلسلہ شروع ہو گیا، اگے نات خانہ نہ ہے ہن کاری بھی شروع ہو گئے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ بچاوے مسلمانہ نہیں ہے نا حرکتاں ہیں جی۔ کیا حضرت ابی ابن کعب انج پڑھنے قرآن مجید؟ تے اے سارے حضرات ہون جناب گلے بازی ہونی، بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ ساہ تکنے پہ ساہ کتنا لمبا ہے، 1.5 کنال نہ تینا پھیپڑا ہے تو ساہ بڑا ہی ہو سی نا، آواز بشکا اتنی بھری ہے تو ظاہر ہے تو 2-3 آیتاں پڑھی ویسے ایڈی کیڑی گل ہے، وہ ایک ادھی آیت پڑھ پر مالک واسطے پڑھ تے پھر تکنے ہیں نا دلاں چ لوگاں نے لینا ہے کہ نہیں قرآن۔ میں ایڈا کاری تو کوئی نہ کاری نہیں آ، کاری نہ کاری نہیں آ، کم نہ کاری نہیں ہے یعنی، لیکن جو درد اللہ تعالیٰ عطا کیتا ہے اپنے محبوب نے صدقے، میں تو ساں ایک آیت سنانا، نہ کوئی گلہ بازی ہے نہ کچھ نہیں، بس سدھی اس کی بارگاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہا الانسان ما غرک بربک اللہ وہاں حاضر ناظر سمجھ گئے، اس دے کلام سمجھ گئے، آپ ہمیں سمجھ گئے کہ میں کتنا کٹیا تے ناقص ہاں تے میری زبان تے کس دا کلام آ رہا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، 100 باری بھی میں زبان تو ہاں اس قابل نہیں کہ اس دا کلام میں پڑھ، اے سوچ کے پڑھ تے دل وچ اتر سی، تیرے دل تے گداس پیدا ہو سی تے سننے والے دل پیدا ہو سی۔ تو تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، کوئی چکر پرانے داڑھی تک ہو تنی تک بھی بننی، یہ کہ سنت الگ، اتنی بڑی داڑھی سنت نہیں جا تے اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا اہتمام، میں جی ایڈا بڑا کھلارا تے کم کوئی فائدہ نہیں، ظاہر بھی ہے شریعت، جب تک باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں، ظاہر نہ ہو باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ نماز، اٹھنا بیٹھنا، یہ نماز ہے، یہ ظاہر ہے۔ باطن کے وضو، پہلے وضو ہو سی نماز ہو سی، پھر خلوص نیت، پھر اللہ دی وحدانیت دا اقرار، پھر اس نو اندروں مننا، غیر اللہ چھوڑنا، دلوں کٹنا، بت اندر جڑے وسرے نو نہ کٹنا،
تے پھر مالک در متوجہ ہونا، وحدہ لا شریک سمجھ کے اس دی بارگاہ میں سجدہ دینا، اے نماز دا باطن، اے اصل نماز ہے۔ یہ نہ ہو تے اے اٹھنا بیٹھنا، یہ پریکٹس ہے۔ آج تک حسین نہ ایک سجدہ یاد ہے نہیں پوری امت، دو سجدے کرنے ہیں اس تے ایک دیتا۔ سوچو تو آڈی تے میری حیثیت کے وے حسین دے سامنے، ایک سجدہ دیتا، دو دینے ہیں ایک دیتا، ایک سجدہ پوری امت دے سجدیاں تے پاری ہے۔ نہ کسی پیر دا سجدہ اس مقام تے پہنچیا، نہ کسی مولوی دا پہنچیا، نہ کسی موحد دا پہنچیا، اور رندانہ سجدہ ادا کر کے گیا۔ تے جڑے انج سجدے کرن انہاں اس طرح سجدے تو بعد بلندی ملنی، نیزے تے اگلیاں چاڑیا، انہاں دی کہ جرت ہے کہ نیزے تے چاڑا، اس آپ چڑھوایا نیزے تے، اس آکھیا او میرے محبوب دے نواسے تو دے آجا سجدہ ادا کیتا ہے کہ ایک تیرا ایک سجدے تو بعد میں آکھیا اس دا سر میری بارگاہ وچ پیش کیتا ہے، اس نو سر بلند کرو، اس دا سجدہ میرے بارگاہ وچ قبول ہے۔ اے دنیا ساری ویکھ لے وے کہ جڑا انج سجدہ دینے انہاں دے چہرے ہیں ہوندے نے حسین وانگو ہوندے۔ اے بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا سجدہ تا دے ویا، نہیں، فرمایا ایک ہی سجدہ بہو ہے۔ تیرا نانا بھی قیامت والے دن ایک ہی سجدہ دے سی، شفاعت واسطے حضور دے دو سجدے ثابت نہیں۔ شفاعت واسطے تیرا نانا جس ویلے میری بارگاہ وچ سر رکھسی تے میں آکساں ارفع راسک یا محمد سل توتا وصفا تشفا، او میری بارگاہ وچ سر رکھنے والے پھر چاہ منگ جو کچھ منگنا ہی، شفاعت کر تو منگیا میں دتی آسا۔ میرا دل کہندا ہے تسی بھی سوچو، تساں بھی اللہ کھوپڑیاں دیتیاں، دماغ دیتا ہے۔ کیا کربلا میں جو حسین نے سجدہ ایک دیا یہ اسی سجدے کی تقلید نہیں ہے کہ نانا وہاں پیش ایک سجدہ کرے گا، دوسرا سجدے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک سجدہ جو ہے بخشوا دے گا سب، ایک سجدے نے کام کر دیا، دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں نواسا ہے، وہ قربانی پیش ہوا، ایک سجدے نے کام کر دیا، فرمایا اس کو بلند کر دو، یہ سجدہ ہے۔ ہم سجدہ دے کر خود اٹھتے ہیں، حسین سجدہ دے تو اسے اٹھایا جاتا ہے۔ اور دیکھو دشمنی کرنے والیاں ذلیل کرنے واسطے سر کٹیا تے چایا، اے نہیں پتا کہ اس سجدے کے بعد اگر اٹھایا جائے تو مسلمان اس کو عزت سمجھتے ہیں، دشمن سے کام کروایا عزت دلوانے کا، ورنہ وہ کٹ جاتا اگر سر تو اس کو پاؤں میں بھی رون سکتے تھے، ٹھوکریں مار سکتے تھے، جوتے مار سکتے تھے، مگر کہا نہیں یہ جرت نہیں ہے تمہاری، اس نے سجدہ دیا اس کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اعلان کرو کہ شہادت اس کو کہتے ہیں، اور شہادت ایسی ہوتی ہے، اور جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ گلا سجدے میں کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا،
جو آلے مصطفیٰ ہوں ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے۔ اوے دشمنوں تسی ذلیل کرنا چاہنے ہو حسین؟ نہیں، اپنے ہتھاں نال اسنا سر نیزے تے چاؤ، دسو کس نماز پڑھی ہے، سجدہ ایک کیتا سی، دسو۔ یہ مقام حسین ہے، یہ سجدہ حسین کا مقام ہے۔ اور شیخ بڑے محراب حرم میں پہروں دکانہ پڑھتے رہے۔ یہ مسیتیاں چ بڑے مولوی 24 گھنٹے وضو کرنے، چھل چھوبیاں چ بڑے لوٹے رکھے تلے پر پر کے، وقت پہ آپے امیت نمازیاں سارے آنا ٹھڈے مارنے پہ ان کے دھودر پہ نسل نماز گئی کی نماز نہ ٹائم ہے۔ شیخ پڑھے محراب ادھر پیر صاحب کو یاد ہے وہ نماز پڑھنی جناب نفل پہ پڑھنے، وہ آنا میر تکی میر کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دو گانا پڑھتے رہے۔ اے مولوی بھی پڑھنے رہون، پیر صاحب بھی پڑھنے رہون، اے بڑے بڑے مجتہد تے بڑے بڑے علماء جڑے جنہیں بڑے فاخرانہ لباس پائے نے، یہ پڑھنے رہون نمازاں، لیکن سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، اس تلوار نے تلے کھلو کے سجدہ تلوار سرے دے وے تے سجدے سر پہ ہے۔ او آجا سجدہ اینا مولویاں چے پیراں بچوں آج بھی کوئی کر دے وے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ کہتے ہے دے کے انہوں نے سجدہ ہے آجا کیڑا حسین کربلا ہوئے دیتا ہے کہ اسی چوک کے سلام کرا قبلہ من گیا۔ انہاں مسیح لبی مرنے نہ ٹائم آوے انج قدرتی بم چال وینجے تے مر وینجن تے بکھری گالے چیچا نہیں مرنے۔ حسین تا چیچا گیا ہے۔ حسین اگر اقتدار کے لیے گیا ہوتا تو اسے مدینے میں بھی مملکت ملتی تھی، بیعت کر لیتا، وہاں بھی پیسے ملتے، ملک ملتا، لیکن سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسد حسین۔ سر دے چھوڑے ساتھ نہیں دیتا، اسی سر نہ دینے ہاتھ چاہ دینے، فرق حسین تے اساں جتنا ہی، وہ سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا، اسی ہاتھ چاہ دینے آپ ہمیں منگنے آستے دیو سرکار، اے نہیں دیونا نہ سر، اے بغیرت سر ہے، اس نے موڑیاں بغیرتا تے انجی رہتی۔ حسین دا سر بھی غیرت والا آیا تے موڑے بھی ہوئے۔ کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو، کپڑوں سے اب خدا نہ نانے مولوی بن کے نہ سڑے ہو منی تقریر، چوڑ نہ کرے ہو منی تقریر، بیان نہیں ذوق والے حسین نے غلام تے اس دے نانے کملی والے دے غلام بن کے سڑے ہو، بدعقیدہ مولوی بن کے نہ سنے ہو، گستاخ ذہن رکھ کے نہ سنے ہو۔ میری آواز تے تہاڈی حاضری مدینہ شریف لگ رہی ہے، کملی والا ویکھ رہا تو انو تے مینوں، میرا ایمان ہے تے تہاڈا بھی ہونا چاہیے نا۔ تے حسین چڑھیا، بڑیاں بڑیاں ماما پتر جمے، پر اس باوجہ پتر کسی نہیں جمے۔ کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نا ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین
عسکر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو اور پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف۔ اے میر انیس ایویں مصرع نہیں آکھیا ہر صاحب کہ چار طرفاں کیڑیاں، مشرق مغرب شمال جنوب، چار پاسے نہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف۔ لیکن استاد آدمی ہے نا، اے تواڈے تے مہنے اور گلا کرنے والا تو نہیں ہے امیر ببر علی انیل تھیا۔ اس وچ کے اشارہ دیتا تے دماغ مہنے عاجز جا ہوئے۔ میں اس وچ کے سمجھیا کہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف، چاہے وہ صدیق اکبر ہوئے، چاہے وہ فاروق اعظم ہوئے، چاہے عثمان غنی ہوئے، چاہے وہ حیدر کرار ہوئے، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو۔ صحابہ کرام میں بھی پنجتن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تسی آکھو جناب بڑے کٹ ہو جو تو ننا، ایک کئیاں بہو پیڑی عادت تو نہیں تے شودیاں بوتیاں ہونیاں نے نانی، پیڑیاں گلاں کرنے لگو، اعتراض کرنے اکھے جی یہ چار یار کتھو آ گئے پنجتن کی بو ہی نہ گنجائی۔ میں دینا جواب نہ، تسی جمے ہی نہیں ہو والے، عقل ہونا چاہیے شعر سمجھنے واسطے۔ بو نہ کہ میں نے بو میں نے محبت آنا نا فرانے تے بو بھی نہیں پئی صحیح، بو ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگی۔ اے پنجابی بولنے، میں پنجابی آج بولنا پیا بڑے عرصے بعد۔ کہ پنجتن کی بو کہ پنجا تنانی جڑی محبت ہے وہ انہاں چواں چاہیے، صدیق اکبر میں بھی تھی، فاروق اعظم میں بھی تھی، علی المرتضیٰ میں بھی تھی اور حضرت عثمان غنی میں بھی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی تھی۔ نبی دا گھرانہ ہوئے، حسن تے حسین ہوئے تے انہاں دا نانا ہوئے، نبی دا گھرانہ ہوئے، حسن حسین ہوئے، زینب ہوئے، فاطمہ ہوئے تے انہاں دا نانا ہوئے حسن حسین دا، تے اصل نال محبت ہے تے اولاد نال ویر ہے، باقی سب خیر ہے۔ اے بڑی حیرت ہے بھائی، ابا جی نال بڑی محبت ہے جی اساں تے دو نواسے نہیں چنگے لگنے، کیوں بھائی؟ نانا چنگا لگنا ہے کیوں کہ کلمہ پڑھنے ہو، اے مجبوری شاید، کلمہ نہ پڑھو تو مسلمان نہیں، تے پھر انج آکھو بھئی نانے تے کلمہ تاں پڑھنے ہے جی مجبوری ہے، مسلمان ہونا پینا ہے جی انہاں تے کلمہ نہ پڑھا تے مجبوری ہے، ورنہ اتھے بھی تسی یہ حساب کرو۔ بھائی اتھے مکے والے بھی تے نہیں منیا نا، حسین نے نانیاں نہیں منیا، ابو لہب تکو ابو جہل تکو مشرکین مکہ تکو نہیں منے، کی ہویا ہوتا اگے اللہ پوچھی اگے صاحب کتاب ہو سی، دنیا تو منکر گئے نا، تے پھر جڑے لوگ اہل بیت نہیں محبت نہیں رکھنے، اے نہیں چنگے لگنے، اولاد نہیں چنگی لگنی تے بزرگ چنگے لگنے، اس کا مطلب ہے کہ اتھے مجبوری ہے کلمہ پڑھنے نہیں، ورنہ مکے والے والا سلوک ہوئے آپ نال بھی جی۔
اے میں دس چھوڑا اولاد تساں پیاری ہے تے اس اولاد کملی والے بھی پیاری ہے. سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ تسی خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی. تساں تو چنگا ہوئے جڑا سب تو اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے. گھر والیاں وقت پایا ہوئے تلفراٹ پہ ہوئے کرے چاں کرے والے کرنے پہ ہون کدے یہ کر گیا کدے وہ کر گیا تے باہر جی بڑے اخلاق تے بہت بڑے پیر صاحب تے بہت بڑے مفتی صاحب تے بہت بڑے علامہ صاحب تے کار وقت پہ ہوئے کدے حسن اختلف کدے او تانگے کدے اولاد تانگن تیاں تانگن زنانی تانگے محلے والے تانگن برادری ساری تانگے تے دوسرے واسطے باہر والے واسطے تو چنگا بنے گھر والے واسطے پہلے چنگا بننا. اتنے آگ کیوں لائی یا اگی جو گیا ٹھیک ہے نا کار آگ لائی یا اگی جو گیا تے باہر چنگا بنے. حضور فرمایا تساں چنگا ہوئے جڑا سب تو پہلے گھر والے نال چنگا ہے تے انا خیرکم لأہلی. تے نہیں کہ میں صرف تساں حکم دے نا حکم بھی دے سک میں نبی ہاں پاوے کام نہ کراں تے حکم دے سکنا تسی کرو میں اللہ اختیار دیتا ہے لیکن نہیں میں عمل اسوہ حسنہ ہے میرا. اے نہ کہو جی کملی والا صرف حکم دے گیا تے عمل نے کیتا انا خیرکم لأہلی تے تساں سارے کولوں اپنے گھر والے واسطے چنگا میں ہاں. تے جڑا گھر والے واسطے چنگا ہوئے اے حضور نے پکی حدیث ہے سارے منن تے سمجھ آئے کہ جڑے گھر والے واسطے چنگا ہوئے تے پھر تیاں نے پتر پونس چنگے لگنے تے پھر فاطمہ جی تھی ہوئے سیدت النساء بعصمت تنہا. میری ایک ربائی مجھے یاد آ گئی سیدت النساء بعصمت تنہا مختومہ بکائنات مرد و زنہا ام حسنین بنت خیر البشرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تے فاطمہ جی تیوں نے پتر ہون تے پھر حسن ہوئے تے ادھرو حسین ہوئے تے دوہاں چ حسن بھی ہوئے. ایک حسن ہوئے تے ایک حسین ہوئے تے دوہاں نا مادہ جڑا ہے حسن ہوئے. جڑا ہر تکڑے علی آنکھاں سونا لگے کیونکہ سونا بندہ جڑا ہوئے نا اسا دشمن بھی تکے تے وہ کم بخت آنا ہوا ڈاڑا سونا پیدا کیتا حسنہ خوبی ہے دشمن بھی منسی تے حسن حسینہ تے دشمن بھی مننا ہے انہوں نے حسنہ تے جڑا نانا ہے انہوں نے محبت نہ کر سی جڑا انہوں موڑیاں تے چانا ہے جڑا موڑے تے آ چڑھن تے انہوں سجدیاں لمبا کر چھوڑنا ہے سجدیاں لمبا کرے کملی والا کہ میرے نواسے ہوتے بیٹھے حالانکہ تسبیحاں پوریاں ہو گئی ہیں تے ایک نبی نماز پڑھ رہا ہے تو میں نہیں پڑھ رہا نبی اور پھر سردار انبیاء سرخیل انبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین سید المتواضعین فخر کائنات واقف رموز موت و حیات اصل کائنات روح کائنات اصل کائنات باعث نجات اتنا بڑا نبی جس نے ایک سجدہ میں آکھیا نا میرے دادا صاحب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں لجپال کرے سی پاس آسان وشفا تو شفا ایک سجدہ دے سو جی ایک سجدہ پر اللہ سی سر چاہ اے دنیا دو سجدے دینا رہے اتھے میں نے سامنے میں ایک سجدہ ایک سجدہ میں بھی ہکا تو بھی ہکے تو سجدہ بھی ہکے تنے جے بھی میں پیدا نہیں کیتا تنے سجدے دی مثل بھی پیدا نہیں ہوئی جڑی آج تو دے رہے ہیں
تے میں بھی بے مثل ہاں، تیرا سجدہ بھی بے مثل ہے، تو بھی بے مثل ہے، اس واسطے سجدہ ایک ہی اسی سے چاہ سر چاہ منگ بنے کو او سجدہ او نماز سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سجدے پیر اے نواسیاں چو دوئے یا ایک آ گئے کھیڑے تھے چڑھ گئے موڑے سجدہ لمبا ہو گیا ہون تو دس یہ سجدہ اللہ واسطے لمبا کیتا نے یا حسن تے حسین واسطے لمبا کیتا اے تو ماں دس تجھے آنا ہے کہ میں نے سارے سجدے اللہ واسطے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ مڑا جینا مرنا نمازہ روزے سارے اللہ واسطے تے حضور تینا تو بڑا کون ہے نمازی تو اج موحد بنے ہے نا وہ بھی خاص کسی وجہ تو کو مجبوری ہے تے انہاں کٹی وچ ملی توحید کٹی وچ نبیاں کٹی وچ ملی ہے توحید تیری توحید گستاخی تے مبنی ہے انہاں دی توحید اللہ دی الوہیت دی برتری تے مبنی ہے جنہاں دی کٹی وچ توحید ہے او جڑے سجدہ حسن حسین دے آنے دے بعد جڑا لمبا کرنے ہے او اللہ واسطے کرنے ہے یا حسن حسین واسطے تو دس میں تانتے سوال کرنا ایک نبی دی نماز ہے اور نبی بھی عیسیٰ موسیٰ نہیں کملی والا سارے دا سردار تسی آنے خیال نہ آوے نماز جدر ادھر تمام نماز کامل ہونی ہے تے کملی والا نماز پڑھ رہے ہیں تے حسن حسین نواسے آگے بہ گئے سجدہ لمبا ہے حدیثاں پڑھو ساریاں حدیثاں لکھ رہی ہیں ساریاں کتاباں موجود ہے تے اگر انہاں نے اس وجہ تو بھئی تو ٹہ نہ پیون نہ اٹھا بچے چھوٹے تے نماز لمبی کر چھوڑیے اے پھر حسن حسین واسطے لمبی کی تھی نا اللہ واسطے تے لمبی نہ کی تھی نا دس نہ تو میں جڑا نبی معمول کے مطابق سر اٹھائے وہ آج غیر معمولی طور پر لمبا کر رہا ہے اسے تو حسن حسین کے لیے لمبا کر رہا ہے مطلب ہے کہ یا تو تم یہ کہو کہ وہ ان کے لیے نہیں اٹھاتے تھے تو کیوں نہیں اٹھاتے تھے آپ کا عام معمول تھا 3 تسبیح پڑھ کے سر اٹھاتے تھے یہ کھیر رہے ہیں تو حدیثیں کیوں نقل کر رہے ہیں ساری حدیثیں نقل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کا فعل کوئی فعل ویسے بھی ضائع نہیں ہوتا اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ خاص طور پر وہ نماز جس میں عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہمتاً مالک کی طرف متوجہ ہو بہتر نماز وہ ہے جس میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آئے عام مسلمان کے لیے تو سید الانبیاء کی نماز امام الانبیاء کی نماز کیوں لمبی کی کیوں لمبی کرتے تھے مطلب ہے پھر مانو کہ رسول اللہ کا یہ عمل حسین کے لیے حسن کے لیے نماز میں نماز کو سجدے کو لمبا کرنا یہ بھی داخل عبادت الہی تھا یہ بھی عبادت کا حصہ تھا کیوں اس لیے کہ حسن سے محبت کرتے تھے نانا حسین سے محبت کرتے تھے اور جس چیز سے کملی والا محبت کرے وہ اگر نماز میں ہو اور ایسی حالت بن جائے تو اللہ اس کو بھی عبادت کے رنگ میں قبول فرماتا ہے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر رسول اللہ کی اس نماز کی سجدے کی کیا حیثیت ہے یہ مقام ہے حسن اور حسین کا جس کے لیے آج طرح طرح کی زبانیں اور بولیاں بولی جا رہی ہیں یہ پرفتن دور ہے اہالیان حسن ابدال سے گزارش کروں گا
کہ بچو ان گستاخوں سے جو آپ کے دل میں چور کی طرح گھستے ہیں، قرآن اور سنت کے درس دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیے یہ سنیے، بیٹھیے یہ کریے اور یہ کریں، یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز ہے۔ آپ کے باپ دادا کا جو مسلک تھا، جو اولیاء اللہ کا مسلک ہے، دیکھیے میں ایک نڈر قسم کا آدمی ہوں اللہ کے فضل سے، میرے لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، میرے اپنے بھی کرتے ہیں، میرے ماحول کے بھی کرتے ہیں، میرے ہم مسلک بھی کرتے ہیں، لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے دیوبندی مائل ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے۔ توحید نہ بیان کرے تو اور کیا کریں؟ جو نبیوں نے کام کیا ہے وہ ہم نہ کریں، اپنی پوجا پاٹ کرائیں، ہم خود خدا بن بیٹھے، کیا کریں ہم؟ مجھے افسوس ہے اہل سنت پر کہ وہ توحید بیان نہیں کرتے۔ مجھے دیوبندیوں سے اور دوسرے حضرات سے جو رسول اللہ کی توہین نہ کرے میں ان کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو مسلک ہے ان کا طریقہ ہے، لیکن جو کملی والے کا گستاخ ہو اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ کملی والے کی جو بے عزتی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے بزرگوں کو برا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتے آپ، لیکن چھوڑتا پھر بھی نہیں اللہ، کیونکہ اپنے مقبولوں کے پیچھے ویسے ہی کوئی ہاتھ دھو کے پڑ جائے، ان بیچاروں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ چھوڑتا ان کو بھی نہیں ہے، لیکن کافر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کملی والے پر ایمان ہے، مدار ایمان ہے آپ کی ذات، وہاں جو گستاخی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے شیخ الحدیث بے شک ہو، 24 گھنٹے قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دائرہ اسلام میں نہیں، جب تک توبہ نہیں کرے گا، کلمہ دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کے دادا کو کوئی برا کہہ دے تو آپ نسلوں کو روک جاتے ہیں کہ اس سے نہ ملنا۔ تو کملی والے کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ آپ روٹی کھائیں، مل کر بیٹھیں، نماز پڑھیں، تو کتنا بے غیرت ہے وہ مسلمان، کتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اس نے باپ دادا کو کملی والے سے اونچا سمجھا۔ اس پرفتن دور میں اپنے بزرگوں کے مسلک کو، غوث پاک کے مسلک کو، بزرگوں کا مقصد یہ ہے، ٹٹو مٹو مسلک نہیں، فلانے جی فلانے صاحب، چنڈیاں علی سرکار تھے، فلانی سرکار تھے، فلانی سرکار۔ میں ان مشائخ کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کا نمونہ تھے، غوث پاک کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور 40 سال 40 فرقوں کے ساتھ ٹکر لی۔ صرف 11ویں والا پیر نہیں ہے، 11ویں منا کے چول منہ پا کے پاسے ہو گئی جی غوث پاک غوث پاک غوث پاک۔ آج کل کیوں چنگے لگنے سارے جسا کچھ نہ لبنا ہوئے ہو غوث پاک نہیں 11ویں دے ہوتی، چاہے جس سلسلے کا بھی ہو، پیسے بٹورنے کے لیے غوث پاک کو، ہمارے دادا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی جو مواعظ ہیں، خطبات ہیں جو توحید پر مبنی ہیں، آپ پڑھیے، فتوح الغیب کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اس کے ترجمے بھی آ چکے ہیں۔ اگر آپ وہ توحید پڑھیں تو اللہ کے سوا آپ کسی دروازے پر جا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے وہ درس دیا ہے۔ تو ہم نے 50-60 خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی جیبچ پہ ہے، کوئی پاس کٹانچ پہ ہے، کوئی اندری جیبچ پہ ہے، کوئی دلے چل پہ ہے، نال کوئی کچھاں چ لمکنا پہ ہے، کسی ویلے کسی چاہ کے دا کسی تے اللہ تو سانی مدد کیڑی کرے؟ اے کار نہ وڈا ہوئے نا کوئی، اے ماشاءاللہ بزرگ سارے بیٹھے، ایک میں گل کرنا بڑی غور نال سنے ہو، پھر اس بعد میں اجازت چاہتا کہ
گھر نہ بڑا کوئی ہوئے نا تے گھر نے بچے افراد اس کو پوچھے بغیر کوئی کرے کم بھول کے بھی کر چھوڑنا تے سختی آوے نہیں کہ نہیں؟ بولو گل خدا ہوئی کرے آوے نہیں نا بندہ آنا ہے وہ میں نے جو جم کے پتر پوترا ہو کے میں اتھے ہی بیٹھا لے صاحب ہے کہ نا تے میری مرضی نے خلاف ہے غسل خانہ بنا چھوڑی تو کون ہے وہ نکل اٹھ دفعہ بات ایک گل ہے کہ نہیں؟ سوچو سارے نے کرنا چاہے نہیں کریں گلا آپ نے گھرے وچ عارضی جی ملکیت ہے نہ تہاڈی کوئی حیثیت نہ میری کوئی حیثیت عارضی چیزاں دتیاں یا مالک حقیقی ہو گئے مالک ہو گئے عارضی مالک بنایا عارضی چند دن واسطے تے ایڈی تونس کہ میں نے ہونے ہو میں نے شریک بننے ہو میں نے شریک بننے ہو میں نے کچھ پوچھے ہی نہیں اجازتوں بغیر ہے دو اٹھا رکھ چھوڑیاں ہے بلب کیوں لایا نے ہے تار اتھو کیوں چھکی نے جتیاں مار مار کے جناب دوتریاں پوتریاں بابا کوٹ چھوڑنے کرے سارے کریں وقت پہ بابا پیر رکھنے اندر تو پتہ لگنے اسرائیل آ گیا چے دیڑی دیار بار کرنے سارا کار شکر کرنا ہے یا اللہ ادھر کدھر کپامی حالے بنے تے اپنی موجودگی بھی جتنا برداشت نہیں کہ کرے کوئی تیلا سدھا پٹھا کر چھوڑے ہاں جی میں حاکم ہوں مالک میں ہوں تسی میرے جمعے ہو تھلے ہو بعد چو تے ایڈی تسی توساں جمانے ہو کرانچ میں جمانا تسی جمانے ہو تے ایک کائنات کس نہیں اے ویڑا کس نے اے ماں پہلے دسو اے ماں دسو پہلے اے زمین اے ویڑا ایک کس نے اتنا وڈا ویڑا تے اس ویڑے نہ مالک کون ہے ماں دسو پہلے تساں وقت پایا ہے کرے ویڑے کسی شریک سمجھے ہو جڑا نال نہ جمعے اسا نہیں مننے ہو تو اس نہ تو شریک بھی کوئی نہیں مالک بھی کر لے وہ پوری کائنات ہے تے جس ویلے او چاؤن دینا ہے تو ساں چیزاں ویڑے چ رکھن دینا ہے تسی آگو تو بھی چاہ گئے ہاں جی نا اختیار دیتا سی تسی چاہو کتے دیتا سی اختیار دسو ہر بندے اختیار دیتا جن مرضی جو کرو پہ اس تے اے جیاں اٹھاں رکھیاں نا پہاڑ جا کے دسے کوئی جاؤ نا اللہ نے رکھی اٹ بھی جاؤ ذرا ویڑا تک ہو تے سامان تک ہو گئے تو ساں کو چاؤن نہیں ہونا لکھ تروٹ بننا نسلہ مار بھی نہیں آنا رستے پہاڑ خدائی بھی ہونی سیمنٹ فیکٹری کتنے سال ہو گئے 100 سال ہو گیا ایک گٹھ ہو سی خالی ہوئی ہے جی تے اے تساں ماں نہیں ہونا اے میں جس طبقے نہ ذکر کیتا ہے نا انہاں تھوڑی جی اجازت دینا ہو ٹھیک ہے تساں دساں اے پہاڑ ہے نا تساں میں کوئی اختیار نہیں اے پہاڑے نال متھا لانے والی گل ہے تسی تے میں منیا نا اساں کوئی وقت پا چھوڑے متھا ہی پچھا اپنا پہاڑا نال کون متھا لاوے لیکن طائف وچ ایک وقت آیا جس ویلے کملی والے نے پیر مبارک تر ہو گئے خون نال تے پہاڑا نا بادشاہ فرشتہ حاضر ہویا اس آکھیا آرڈر ہویا ہے کہ اگر جناب چاہون تے میں انہاں دوہاں نے سرے ملا چھوڑا اس بستیاں ہی طائف تباہ نہ کر چھوڑا ایک کملی والے ہیں مالک نے اختیار دیتا ہے تو اختیار نہیں دیتا تو اپنے آپ کوئی پیر فقیر کوئی مولوی ہاتھ اٹھ کر لے ایک بات نہیں وہ کوئی بندہ ہے کوئی ورلیاں موتی لے کریا جس سے وہ کرم کرنا ہے تے آہنا ہے ہاں ٹھیک ہے کرو کملی والا فرمایا نہیں میں رحمت بن کے آیا میں بدوا نہ دینا میں نہ تباہ نہ کرنا انہاں دیاں نسلوں بھی جو میرا کلمہ پڑھن گے تے جنہوں کو عطا کرنا ہے انہوں نے حوصلے بھی اتنے ہونے تے
اے کیڑے جی اج کل بہت سارے پکھنڈ بڑے اے تقدیر بدل بھی نہیں، تویزہ نال تقدیر بدل بھی نہیں، اے جناب چلو جی بزرگان دین کو تے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عرض کرنا، یہ بھی کوئی تونس نہیں جڑا بزرگ اسی ہن 24 گھنٹے اتنے گوڑلے بھی دوائیاں کرنے آ، تو میں تو بالکل نہیں سمجھنا ایسی گل کہ جڑے لوگ خوش عقیدگی نال سمجھن کہ چلو جی نہ کول دعا اساں چنگا سمجھ کے آ یہ انہاں دی مہربانی، اسی تے اس قابل نہیں، اسی گناہگار لوگ ہاں، لیکن جڑا اچھا سمجھ کے آنا ہے اس دی مہربانی ہے۔ معرہ ہوں ہنر سے میں، ہیں جی معرہ ہوں ہنر سے، اکبر الہ آبادی نے شعر ہے، سراپا عیب ہوں اکبر، معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آنے والے دی مہربانی ہے کہ وہ آپ تے قیاس وہ آپ چنگا ہے تے سانو بھی چنگا سمجھتا ہے، اسی تے گناہگار عاجز ہاں، اس دی مخلوق عاجز مخلوق تے اے گل نہیں کسی پیر صاحبہ سمجھنی چاہیے جو میں ہاتھ چاہ چھوڑن تے اللہ ہن دے ہی دے، نہ ایسی گل کوئی نہیں۔ غنی عن العالمین اتھے اساں جے کئی فنا ہو گئے رو رو کے نہیں مننا، ساڈا کام ہے رونا عرض کرنی منگنا، منگتے دا کام ہے، اسی منگتے ہیں اس دے دروازے دے اور اسی فخر نہ لاتے ہیں، میں فخر نہ لاتا منگتے نہ کم ہے رونا، اسی اس دے دروازے دا میں منگتا ہوں، اس تا سارے نو منگتا کیا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، تسی منگتے ہوئے تو میں غنی ہاں، اور تسی نہ سمجھو اس نہ منگتا تے تسی نہیں اپنی مرضی، اس تا کیا تو ساں لقب دیتا سی، منگتے نہ لقب ہے تو ساں سارے آواں بڑیاں نکیاں انپڑھاں پڑھیاں پیراں مولویاں انتم الفقراء، سارے ولی غوث کتب ابدال سارے منگتے ہیں، اسی تے دروازے تو منگنا ٹھیک ہے، اس نال تعلق اصل ہے، اے اصل ہے، اے نہیں تے نہ رسالت پیچھے اس دا کوئی مفہوم رہتا ہے تے نہ قرآن دا مفہوم رہتا ہے تے نہ حدیثاں دا رہتا ہے، اصل توحید ہے۔ لیکن اے مطلب بھی نہیں کہ توحید تے تسی اے جے میں نے کڈو کہ پیچھے سارے تے بلڈوزر پھیری آؤ، نہ کوئی رسول ہے جناب، نہ کوئی اللہ دا ولی ہے، نہ جناب کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی نیک ہے، اس نے کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، توحید دا اے مطلب بھی نہیں۔ اللہ اگر ایڈا ہی ذلیل کرنے آیا تو انہاں مقام کیوں دیتا تھا؟ عزت والے دوسرے عزت دینے انہیں ذلیل نہیں کرنے انہیں، جڑا چوٹی نہ عزت والا ہوئے اس دے گھر کوئی جاوے تو اگلے اسا عزت دینے پاویں عزت دے قابل نہ بھی ہوئے، یہ معمول ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح نہ، ایڈے آرام نال بیٹھے ہو، عزت والا بندہ ہوئے تے کٹیا بندہ بھی آوے تے گھر وچ اسا عزت دینا ہو، یہ گل ہے وے تے جس نے عزت ہی نہ ہوئے، ذلیل کٹیا ہوئے، کمی ہوئے، اس تے کدے کسی گلہ ہی نہیں کیتا، اسا پتہ ہے اس نے اپنی عزت کوئی نہیں، دوئے کی عزت دے سی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بولو تو صحیح، ہاں واہ کدے پیا نہیں جانا مل کے نہیں پہنا ہونا سارا، تے اس تے کوئی تعجب نہیں ہونا، اسا پتہ ہے بے عزت کر سی، تے اللہ دی بارگاہ اللہ تو بڑا عزت کون ہے کس نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساریاں عزتاں اللہ، ساریاں عزتاں مالک میں ہوں، فرمانا میں ہوں مالک، اتنا بڑا معزز عزت والا صاحب عزت عزتاں دینے والا، اس نے بوئے گے نبی بھی بھیجے تے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی آکھے، اے بھی قرآن ہے، ایک میں شعر نہ پڑھنا پیا، اے بھی آیت آکھے کہ ولیانا انہاں کوئی خوف نہیں ہے، میں نے سنگی نہیں، انہاں میں نیڑے کیتا ہے، اے عام بندے انہاں میں خاصاں داخل کیتا ہے، نبیاں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
تے نبی جڑے میں نے چنے تے برگزیدہ نے نہ میں چنے ہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ اے عزتاں دے کے تے پھر انہاں ذلیل کر سی تے وڈیاں عزتاں والا، میں کہا عزتاں والا عزت دینا ہونا ہے، اس تو وڈیاں عزتاں والا کون ہے؟ وہ تو تینے میں نے جہاں عزت چاہ دی جیڑی عزت نے قابل ہی نہیں۔ تو بھی گریبان منہ پا تے میں بھی پاواں، ہر بندہ پاوے۔ کیا ہمیں جو عزتیں ملی ہم اس کے قابل ہیں؟ یہ اس کی ستاری ہے، یہ اس کا کرم ماد ہے کہ اس نے چادر ستاری ہم پر ڈالی ہوئی ہے اور کرم سے کام لے رہا ہے کہ دنیا ہمارا نام لے رہی ہے۔ تو وہ اتنا عزت دے کر ان کو ذلیل نہیں کر سکتا، تو جب وہ ذلیل نہیں کرتا تو تم کون ہو ذلیل کرنے والے؟ تم کون ہو ذلیل کرنے والے؟ جن کو اللہ عزت دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ عزت دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے ان کو۔ نحن اولیاؤکم، پہلے یہاں الا ان اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں۔ وہاں تم ہمارے ولی ہو، یہاں ہم تمہارے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایڈی گوڑیاں دوستیاں، ایڈے نیڑے کم ہوئے معاملے تسی نکھیڑا پا سکنے ہو، متھے پنج سڑنے، شکلاں بگڑ سڑنے، مارے ویسو یاد رکھو بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ اساں بڑے تجربے کیتے ہیں، حافظ شیرازی فرمانن کہ اساں بڑے تجربے کیتے ہیں، شراب معرفت دی تل چھٹ جڑی نا شراب نے تلے جڑی کوڑی رہ بھی نہیں گوڑا پان اسنا ہے، گوڑی شراب ہونی تل چھٹ اسنا ہے، فارسی درد آنے او جڑی معرفت توحید الہی نے جام نے تلچھٹ پینے والے جڑے صوفی مقبول انہاں نال جتھا متھا لایا او بوتھی بار کٹھا۔ اس واسطے بچو گستاخی کو لوں اور اپنے طریقے بدلو، اور پیران پیر دستگیر شیخ المشارق والمغارب ابن الزرغام الصالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی تعلیمات توحید، اس توحید کے درس کو پڑھو۔ اے اہل سنت والجماعت سے اپیل کرتا ہوں میں خاص طور پر، اور دیوبندی حضرات بھی وہ پڑھیں۔ آپ بھی توحید بیان کرتے ہیں لیکن میرے دادا نے جو توحید بیان کی ہے جس کو 800 سال گزر گئے ہیں وہ بھی پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ کتنا زمین آسمان کا تم میں اور ان میں فرق ہے۔ تم نے سن کر توحید بیان کی، انہوں نے دیکھ کر اللہ کو بیان کیا، انہوں نے محسوس کر کے بیان کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے بھیجا، تم ہمارے بھیجے ہوئے، اور بھیجے ہوئے کی عزت ہوتی ہے۔ جس کو کوئی بھیجتا ہے اس کو توقع ہوتی ہے کہ جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ عزت کریں گے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے، سفیر ہے میرا۔ انا ارسلناک، اور انا کی تاکید کے ساتھ بھیجا، انا ارسلناک، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے آ گیا، انا ارسلناک شاہد، شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد گواہ ہوتا ہے جو دیکھ کر بیان کرے۔ اجنی عدالت نہیں نے دیکھ کوڑیاں گواہیاں دے اور ٹانگے والے آپ پکڑ کے دے گواہی ہے 10 روپے دیتے۔ اے او شاہد جڑا نبیاں دے بھی گواہی دے سی تے پہلیاں امتاں دے بھی گواہی دے سی، شاہدن تے قیامت تک آنے والے دے
ہر گل تے جتھے گواہی اللہ پوچھی ہوندی سی تے تکیا ہو سی تے سی نا تے تکسی تاں کہ مستقبل گزر جڑا اگے آ رہا ہے کملی والے دے دور تو بعد قیامت تک اساں ویکھ سی تے علم ہو سی تے گواہی دے سی نا تکیا ہو سی ہر گلاں تے گواہی دے سی اے شاید اینی شاید مبشرن خوشخبری دینے ڈرانا اللہ دی عذاب تو ڈرانے والے بِإِذْنِ ہی اللہ دے حکم نال سراج منیرہ تے 14ویں رات دا چاند جس دیے نو روشنی نو کوئی نہیں بجھا سکیا پورے مکہ نے کوشش کی تھی لیکن وہ روشن ہو کے ہی گیا روشن کر کے ہی گیا اس ذات دے نال نسبت رکھو یہی ساڑا شرف ہے یہی ساڑی عزت ہے میں یہی گل تو انہوں سمجھاؤنا آیا تسی ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھے ہو تے ہور اگے پیچھے جڑیاں سمجھانے نے نا اللہ نہ واسطہ نے انہیں دے کرنا تریا میں ڈرنا کسی کو نہ اللہ تو سوال تے میں ضرور اہل سنت نہ مسلک چھوڑ کے کچھ اور بن میں آیا انہاں کلو میں ایڈا تانگا سننے ہو نا گال میڈی انہاں کل میں بہت بڑا تانگا اے بھی نہیں بخشنے کسی اے خوش کسی تے نہیں انہاں نہیں ہر جزی ہر گل ہوتے جب تک ایمان نہ آنو پامے اس دا قرآن میں ثبوت ہے وے حدیث ہے وے نکیاں بڑھائیاں یا گلاں اس تے ایمان نہ آنو تے او اہل سنت وچ نہیں میں انہاں کو بڑا تانگا میں اور مسلک کیوں نہ اختیار کرنا پیا جے انہاں مسلکاں چ اے کچھ نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے میں آنا نہیں تو میں کوئی اور مسلک کو اور پاسے منہ کر بھی جائے لیکن انہاں مسلکاں چ ہے کچھ نہیں کسی چ گستاخی ہے کسی چ وعدہ ہے کسی چ گھاٹا ہے یہ اہل سنت دا مسلک پرانا ہے نے اس دے دور دے جڑے موجودہ لوگ ہیں انہاں کولوں بچو جڑے اے جیاں گلاں کر رہے ہیں جڑے اللہ کولوں دور کرنے انہاں اہل سنت تو پکڑو جڑے غوث پاک نے توحید بیان کی تھی او اہل سنت جڑے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے توحید بیان کی تھی او جڑے اہل سنت حضرت نظام الدین خواجہ قطب صاحب حضرت محبوب الہی اے جنہ اولیاء اللہ توحید بیان کہتی یہ اہل سنت ہیں اور ان اہل سنت کے ہم غلام ہیں آج بھی اللہ رکھے اور انہی کا ہو کر مرے بڑیاں گلاں کئیاں کوڑیاں بھی لگیاں ہو سن تو کئی خوش بھی ہوئے ہو سن یہ تو اللہ نال بھی بندیاں نہ یہی سلوک ہے سارے بندے اللہ تے بھی راضی کوئی نہیں سخی زندہ پیر کے بارے میں کچھ روشنی ڈالے بھائی اور انہوں نے متعلق تے مانا کوئی تعارف نہیں مختلف روایتاں جڑیاں چلنیاں آنیاں بعض دفعہ کوئی گل ماحول وچ علاقے مشہور ہو بھی ہے اس ہوتے پھر اگو عقیدیاں نہ تے پوریاں روایتاں ایک عمارتاں بن پینیاں اے کوئی ایسی چیز نہیں کہ تساں نہ اس تے عقیدہ رکھو تے تائیں مسلمان ہو سو ٹھیک ہے نا تے زندہ ہن خضر علیہ السلام نے زندگی نے متعلق بھی علماء اختلاف کیتا کیونکہ قرآن آنا ہے کہ اے نبی میں تینے تو پہلے کسی آج تک جڑے ہیں انہوں نے زندہ نہیں رکھیا سارے میں ٹور چھوڑے اس سے چون مرزائی ہے دلیل کرنے کہ اس آیت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے تے تسی آنے وہ آسمان چوتھے تے بیٹھے قرآن آنا ہے میں تینے تو پہلے ہاں زندہ ہی نہیں چھوڑیا یہ مرزائیاں نہ سوال ہے پہلے مولوی صاحب آنے اس نے جواب دے ہونے میں تو چلو کچھ دے ہی کلساں سوچا کر ہون خضر علیہ السلام نے زندگی جنہوں نے متعلق کوئی مشہور ہے کہ کوئی آنے نبی ہے تو کوئی بہرحال ولی تو ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے استاد ہیں انہوں نے متعلق علماء رکھ رہے ہیں کہ پکی گل نہیں کہ وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں تو انہوں نے متعلق جڑا ہے
اساں کول کوئی سند کوئی نہیں، ایویں ہن اپنے کولوں میں نہ آکھ سکنا، تے اس واسطے اتھے دیکھو نا، اتھے تسی بیٹھک بنی ہے نا، بیٹھک بنی ہے نا، تو بات ٹھیک ہے، وہ جتھے بھی ہے تساں اس نال کی غرض، تسی نماز روزہ کرو، اللہ نے عبادت کرو، رسول اللہ نے طریقے تے چلو، وہ زندہ ہو کے کدے بیٹھے بھی ہیں تو انہاں بھی تساں اے ہی آکھنا ہے، ہن تسی انہاں نے پیچھے کیوں نسلے ہوئے ہیں؟ بھائی نہیں زندہ پیر سخی اساں زیارت کرا ہی کرا، پاویں پہاڑے تے کرا پاویں جتھے ہی کرا، اور زندہ پیر تساں پھر جے تسی مطمئن ہونے ہو، وہ پتہ نہیں جتھے بھی ہیں نیک وقت تے وہ تساں کول ضرور آون، یہ جیاں گلاں نہ کریا کرو، یہ اللہ نے راز ان کچھ گلاں مشہور ہو بھی نہیں، وچ ہونا کچھ بھی نہیں، وہ گل ہونی کوئی نہیں، غلط گل، لیکن اساں لوگ بڑھا کے نہیں ہون انکار کرو جی تک جی آگ سن کے ہی سن کے تک جی ایک بڑی شخصیت ہے انہوں نے مطلب پیر نصیر الدین صاحب انکار کر چھڑیا جی ہوں اے اور آتھوں جی یہ وابیاں نہ کام ہے ہوں تو سننا اے اور میں تھے کہ آتا یہ تو انہوں نے قرآن شریف ذکر تو نہیں نا جی میں آیت پڑھ چھوڑا نہ تو ساتھ تک کیا ہے نہ کسی پیو دادے تو نے تک کیا ہے سارے اثرابدار رہے ہو آج تک کسی سنیا جی سخی زندہ پیرہ کسی تک کیا ہے بولو وہ بولو تو صحیح نا کوئی نہیں نا بس سنی آؤ انکا کا دیکھتے کسی تک کیا ہے انکا ایک پرندے کا نام ہے انکا ایک پرندے کا نام ہے آج تک کسی نے دیکھا نہیں سنے تو ساتھ نام ہی ہون سنیا اسی بروئی دام پر برغے دگر نے کہ انکارا بلند است آشیانہ ایک فرضی نام ہے انکا اس کا وجود کوئی نہیں ہے کتابیں اٹھا لیں لغت دیکھ لیں یہ ایک فرضی عنوان ہے جس کا بے نہ لبنے والی چیز ہوئے سانے جی چینی آج کل بازار انکا ہو گئی ہے اس طرح یہ لفظ بولے ہوئے ہیں یعنی جو جس کا وجود ہی نہ ہو تو اے انکار کوئی چیز نظر آنی مامی کہ ایک نام ہے تے زندہ پیرہ ویکھیا کوئی نہیں تے زندہ ہے وے کدرے اللہ بہتر جاننا ہے تے یا اللہ میں تنی بارگاہ چرز کرنا اتھے رولا پہ ہے زندہ پیر ہے وے کہ نہیں جے اے وے تے جڑے جڑے سوال کرنے انہاں گچیاں تو پکڑوا ہے نا او دسے کہ میں اے مانے ان کے کر سو دسو ہے جی اللہ رسول نہ نہ کرو نماز پڑھو دین ہوتے چلو اسوہ حسنہ اختیار کرو انہاں چیزاں تے کیا سوال کرنے ہمیں سوال ہے کچھ بھی نہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ حاجات سب دیا پوریاں فرماوے مشکلہ آسان فرماوے تے آج جڑی محفل کیتی ہے اے بلکہ دعوت دیتی ہے اقبال صاحب بن کے رہا راجہ اقبال صاحب بڑے اسرار نال بڑیاں پچھے لگ کے دماغ وقت کڑھا کے بلایا ہے تھے اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑی ایک جس نیت نہ لینا تساں لوگاں جمع کیتا ہے اس نیت نہ اجر بھی نہ دے لے انہوں نے ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلیں قرآن مجید کا احترام کریں عزت کریں پڑھیں اس کو سمجھیں دل میں بٹھائیں سر آنکھوں پر جگہ دیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان سلامت رہے ہماری نسلوں کا اسی پر خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج فرمائے سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور کملی والے کا نظام اس ملک میں نافذ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے اور اس مسجد میں جو ہماری حاضری ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین